بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور الصالحین، سورتن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے۔ اور سور الصالحین، چلو پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں، بعد میں آپ کو ترکیب اور افعال اور اسماء اور حروف کی کچھ اس میں پہچان انشاءاللہ کراؤں گا۔ سور الصالحین، نیک لوگوں کی تصویریں۔ قال الشیطان، شیطان نے کہا فکیف حزنکم علیہم، تو تمہیں ان پر کیسا غم ہے، تمہیں ان پر کیسا غم ہے۔ قالو، انہوں نے کہا شدید، بہت سخت غم ہے ان کی جدائی کا، جو نیک لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، چھن گئے ہیں۔ اچھا، قالوا وکیف اشتیاقکم الیہ، شیطان نے کہا تو تمہیں ان سے ملنے کا شوق کیسا ہے، کیا تمہیں ان سے شوق کیسا ہے۔ قالوا عظیم، انہوں نے کہا بہت عظیم شوق ہے۔ قال، شیطان نے کہا ولماذا لا تنظرون الیہم کل یوم، اور تم ان کو ہر دن کیوں نہیں دیکھتے ہو، اور تمہیں ان کو ہر دن کیوں نہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا وکیف السبیل الی ذلک وقد ماتوا، لوگوں نے کہا اور اس کی طرف راستہ کیسے مل سکتا ہے، اور اس کی طرف راستہ کیسے مل سکتا ہے، حالانکہ وہ مر گئے، قالوا اعملوا لهم صورا وانظروا الیہا کل صباح، تم ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو ہر دن صبح دیکھا کرو، اور انہیں ہر صبح دیکھا کرو، اعملوا لهم صورا، ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو ہر صبح دیکھا کرو۔ وَأَعْجَبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيسَ، اور لوگوں نے شیطان کی رائے کو پسند کیا، ابلیس کی رائے کو پسند کیا۔ وَصَوَّرُوا الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کی تصویریں بنائی۔ وَكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى هَذِهِ الصُّوَرِ كُلَّ يَوْمٍ، اور وہ ان تصویروں کو ہر دن دیکھا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهَا ذَكَرُوا أُولَٰئِكَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ دیکھتے تھے تو وہ ان نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے۔ اب دیکھیے، اب آپ نے چونکہ اسم بھی پڑھ لیا ہے، فعل بھی پڑھ لیا، اس کی علامتیں بھی پڑھ لی ہیں، اور جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ بھی پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے؟ ابھی شاید نہیں پڑھا ہے۔ تو جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز کیا ہو، فعل ہو، اور جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو۔ تو دوسرا جز خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو، لیکن پہلا جز کیا ہو، اسم ہو، تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر کہیں کوئی سوال پوچھا گیا ہے، کہیں آرزو کی گئی ہے، کہیں کسی کو پکارا گیا ہے، کہیں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا، تو وہاں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ فی الحال میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں، فی الحال میں اس کی چند قسمیں بتا، جہاں کوئی سوال پوچھا گیا ہو، جہاں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، جہاں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، امر ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ سور الصالحین، نیک لوگوں کی تصویریں۔ یہ جو سور ہے یہ مضاف ہے اور الصالحین مضاف الیہ ہے، اور یہ ہے جمع مکسر، کیا ہے یہ یہ جو ہے جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتا ہے، اور یہ اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ قال الشیطان، شیطان نے کہا، دیکھیے قال فعل ہے، قال یقول قولا باب نصر ینصر سے ہے، اور یہ 7 قسموں میں سے معطل ہے، اس لیے کہ اس کی اصل قوالا تھی، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا تو قالا ہو گیا۔ الشیطان پر فاعل رفع ہے، اس لیے کہ یہ اس کا فاعل ہے، شیطان نے کہا، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، کیونکہ اس کا پہلا جز کیا ہے، فعل ہے۔ فکیف حزنکم علیہم، کیف حزنکم علیہم، کیف جو ہے یہ تو حرف ہے، اور حزنکم علیہم، فکیفہ کو مبتدا مان لو، اور حزنکم علیہم اس کی خبر ہے، حزنکم علیہم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یہ بھی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، بیس فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، شدید، انہوں نے کہا شدید ہے۔ تو دیکھیے قالوا جو ہے فعل ہے، اور یہ شدید اسم ہے، کیوں اسم ہے، اس لیے کہ اس پر اسم کی علامت تنوین آ رہی ہے۔ اسم کی علامتیں یہ ہیں نا، مسند ہونا، موصوف ہونا، منون ہونا، یعنی اس پر تنوین کا ہونا، مضاف الیہ ہونا، مصغر ہونا، یہ سب اسم کی علامتیں ہیں۔ قال شیطان نے کہا، وکیف اشتیاقکم الیہم،
اور تمہارا ان سے ملنے کا شوق کیسا ہے. تو یہ بھی مبتدا خبر ہے، اس لیے اس پر کیا آ رہا ہے؟ رفع آ رہا ہے. قالوا انہوں نے کہا عظیم بہت عظیم. قال ولماذا لا تنظرون الیہ کل یوم، تو تم ان کو ہر دن کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ لماذا لا تنظرون ولماذا لا تنظرون، دیکھیے یہ صیغہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر ہے، بحث فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی معروف یہ جو ہے فعل ہے، اور یہ پھر آگے جو ہے ہر کل یومن یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول فی ہے، اور الیہم جار مجرور سے مل کر اس کا متعلق ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. فعل مضارع منفی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، تا اس کے شروع میں تو یہ حاضر ہے، غائب نہیں. الیہم جو ہے آج تم نے فعل کی علامتیں پڑھ لی ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے آپ کو اور زیادہ ذہن نشین ہو جائیں گی. تو کل یومن مرکب اضافی ہے ہو کر مفعول فی ہے، اسی لیے کل پر نصب آ رہا ہے، کہ چونکہ مفعول جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے مفعول فی ہو، مفعول لہو ہو، مفعول معہ ہو، تو ان پر جو ہے مفعول بھی ہو، ان سب پر کیا آتا ہے؟ نصب آتا ہے. اور یہاں جو ہے یہ مفعول فی ہے، اس لیے کہ یہ وقت کو بتا رہا ہے، تو یہ اس پر اس لیے نصب آ رہا ہے. قالو کے بارے میں نے بول دیا تمہیں. وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، اور اس کی اور ان کے پاس جانے کا راستہ کیسے ہے، یا ان سے ملنے کا راستہ کیسے ہے. تو السبیل یہ بھی مبتدا ہے، الی ذالک وکیف السبیل یہ جو ہے مبتدا ہے، اور الی ذالک یا کیف کو مبتدا مان لو، اور السبیل الی ذالک اس کی خبر ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے. تو مبتدا خبر کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے. وقد ماتو جو ہے قد ماتو وہ مر گئے ہیں، یہ ماضی قریب کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے. کیا ہے؟ صیغہ جمع ماضی قریب کا صیغہ جمع مذکر غائب. فعل ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے، اور ماضی قریب اس کو کہتے ہیں جس میں تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا کام معلوم ہو. قال اعملوا لهم صورا وانظروا الیہا کل صباح، اس نے شیطان نے کہا ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو ہر صبح دیکھا کرو، ان کو ہر صبح. اعملوا عمل تو عمل یعمل عملا، عمل ہاں تو عامل یعملو یہ باب سمع یسمع، باب سمع یسمع. اعملو یہ فعل امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل مضارع بھی نہیں ہے، فعل ماضی بھی نہیں ہے، فعل امر کا صیغہ. اور آپ جانتی ہو کہ فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے، علامت مضارع کو گرا کر اور آخر کو ساکن کر کے، اور شروع میں حمزہ وصل لا کر بنایا جاتا ہے. کیا اس کو بنایا جاتا ہے؟ فعل امر کو. تو اعملو اس کا فعل امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. سورن یہ اس کا مفعول بھی ہے، اسی لیے اس پر کیا آ رہا ہے؟ نصب آ رہا ہے، مفعول بھی پر نصب آتا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ، کیونکہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. وانظروا الیہ کل، نظر ینظر سے یہ بھی فعل امر کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ پورا جو ہے کل صباح پر نصب کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، بھی نہیں ہے. جو وقت کو بتائے، جو دن ہوتا ہے وہ وقت کو بتاتا ہے نا، لہذا یہ مفعول فی ہے. تو مفعول فی ہے، اس لیے اس پر نصب آ رہا ہے. اور یہ بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، کیونکہ اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. وانظروا الیہ کل صباح، اور ان کو ہر دن دیکھا کرو. تو یہ یہاں تک جو دو جملہ انشائیہ آ گئے. وَأَعْجَبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيسَ، اور لوگوں نے پسند کیا ابلیس کی رائے کو، شیطان کی رائے کو. اعجب یعجب اعجاباً باب افعال سے ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بیس فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور الناس اس کا فاعل ہے. برأی ابلیس یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مجرور ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. کیوں جملہ فعلیہ خبریہ ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے. اس کا پہلا جز جملہ فعلیہ. آپ سے کوئی پوچھے گا کیوں ہے تو آپ کیا کہو گے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز. وصور الصالحین، اور تصویریں بنائی انہوں نے نیک لوگوں کی. صور الصالحین، صور یصور تصویراً باب تفعیل سے ہے، اور یہ جمع مذکر غائب ہے، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف. واو اس کا فاعل ہے، اور یہی اس کی علامت بھی ہے. الصالحین یہ وہی ہے صیغہ، اس میں جمع مذکر سالم، اور یہ حالت نصبی میں ہے، اس پر نصب آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے. اور یہ اس کا اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرف ہے. میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، اس میں پہلے میں صالحین میں نے بتا دیا کہ یہ اس کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرف ہے، یہ اعراب بالحرف ہے. وَكَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ هَٰذِهِ الصُّوَرِ كُلَّ يَوْمٍ. کانوا ینظرون جو ہے یہ ماضی
استمراری کا کیا ہے؟ یہ ماضی استمراری کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور ماضی استمراری بنتی ہے فعل مضارع کے شروع میں۔ آج تم نے کانا کی ایک گردان پڑھ لی، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا، یہ تمہیں اس لیے پڑھائی گئی کہ آگے جا کے تمہیں ماضی استمراری کی گردان کرنی ہے، اور وہاں مضارع کے شروع میں تمہیں کانا کو لگانا ہے۔ تو وہاں جہاں جیسے صیغے بدلیں گے کانا بھی بدلے گا، اس لیے ایڈوانس اور شروعی اور پیشگی آپ کو اس کی گردان کرا دی گئی۔ تو یہ جو ہے کانو ینظرون صیغہ جمع مذکر غائب ہے، بعض فعل ماضی استمراری مثبت معروف۔ نظر ینظرون، نصر ینظرون اس کا کیا ہے؟ باب ہے۔ الی ھذہ الصور کل یوم، یہاں تک کہ پورا جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور الی حرف جار ہے، ھذہ الصور مجرور ہے، اس لیے اس پر جر آ رہا ہے۔ کل یوم پر نصب کیوں ہوا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کل یوم پر نصب کیوں ہوا کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ مفعول فی ہے، اس لیے کہ یہ مفعول فی ہے، اس لیے اس پر نصب آ گیا۔ اور وہ دیکھتے تھے ان تصویروں کو ہر دن۔ وَإِذَا رَأَوْهَا ذَكَرُوا أُولَٰئِكَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ دیکھتے تھے ان کو تو یاد کرتے تھے ان نیک لوگوں کو۔ تو دیکھیو یہ رأو جو ہے یہ بھی رآ یرا رؤیتاً باب فتح یفتح سے ہے، اور یہ بھی صیغہ جمع مذکر غائب بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گی شرط، اور ذکروا بھی صیغہ جمع مذکر غائب ہے بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اولئک الصالحین یہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر بن جائے گا مفعول بھی، کس کا؟ ذکروا کا، کس کا؟ ذکروا کا۔ اور یہ ذکروا پورا کون سا جملہ؟ جملہ ٹھیک بول رہے ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا بن جائے گی کس کی؟ اذا کی۔ تو اذا رأوہا شرط ہے اور یہ اس کی جزا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اعراب میں غور کیا کریں، قرآن پڑھتے وقت بھی، کتابوں کو پڑھنے کے وقت بھی۔ انشاءاللہ اعراب کی پہچان اور عبارت پڑھنا ہمارے لیے بالکل سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اور جب آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے اور کوشش اور محنت سے پڑھتا ہے، پھر پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے اور دل بھی لگتا ہے، اور آدمی آگے چلتا ہے۔ ورنہ آدمی کے پلے جب کچھ پڑھتا نہیں تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو وقت لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور آگے پھر زندگی میں کچھ کر نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، پڑھنے کی اور محنت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔